آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، ہے فلک لرزہ بر اندام، علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام۔ میرا ہمیشہ سے ایک سوال اپنے برادران اہل سنت سے رہتا ہے، میرے لیے یہ چیز آج تک سالو نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ آپ کا سیٹ رول ہے، یعنی یہ آپ کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کے کسی فقیہ نے آج تک انکار نہیں کیا۔ وہ سیٹ رول یہ ہے کہ اگر کسی نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، آپ کے نزدیک وہ کافر ہے، ڈیفائنڈ کافر ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کہیں ریلیکسیشن کے قائل ہوتے ہیں تو آپ نے ایک تفریق کی ہے خلفائے راشدین اور غیر راشدین کے درمیان۔ غیر راشدین کے درمیان آپ ایک نوعی قائل ہو جاتے ہیں، کسی طرح سے اس کو کائنڈ آف میں یہ کہوں کہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں، اس کے لیے گنجائش کے قائل۔ لیکن خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا ایک طے شدہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی نے ان کے سامنے خروج کیا، ان کے مقابلے پر آنے والا حتماً کافر ہے۔ لہذا میں ایم چیلنجنگ یو، میں باقاعدہ چیلنج کروں، آپ حضرت ابوبکر کے زمانے میں خروج کرنے والوں کے متعلق اپنا رویہ دیکھ لیں، خلافت ثانیہ میں جا کر دیکھ لیں، خلافت ثالثہ میں دیکھ لیں، ان تمام بزرگواروں کے مقابلے میں جس کسی نے بھی جس عنوان سے خروج کیا ہے، آپ نے بلا تفریق اسے کیا قرار دیا؟ کافر قرار دیا۔ یہ رول امیر المؤمنین علی علیہ السلام پر آ کر کیوں تبدیل ہوا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ، اچھا بعض چونکہ آپ کے اگر آپ جا کر دیکھیں گے اہل سنت کو تلاش کریں گے تو بعض امام حسن مجتبیٰ تک خلافت راشدہ کو لے کر آتے ہیں، شامل کرتے ہیں آپ کو۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کو آپ ہی کے رول کے تحت ہم شامل کر لیں تو امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے ایک شخص ہم مولا کائنات کی خلافت کے مقابلے پر بھی خروج کرتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے سامنے بھی خروج کرتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کا قلم لرز جاتا ہے۔ تو اب ہمیں سوال کا حق دینا، اگر یہی شخص خلافت اول میں خروج کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ثانیہ میں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ ثالثہ میں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ واقعاً آپ یہی رول اس کے لیے توجیہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور رول بناتے ہیں؟ کیوں آ کر امیر پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، آپ اپنے فقہ کی لائن بدل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں محبت ہے ان سے۔ آپ کی یہ والی محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایک پورا سلسلہ ہے، دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی حدیث، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے ہو کہ حدیث سے گڑی جاتی ہے، ہم نہیں مانتے اس طرح کی باتیں۔ آپ کی اپنی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول موجود ہیں، پیغمبر نے اپنے زمانے میں لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا۔ آپ کے اپنے پاس روایات موجود ہیں کہ پیغمبر نے ایسے افراد کے لیے کہا کہ یہ حتماً جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ کیوں، چند ایک سوال ہے میرے، منافقین کے بارے میں آپ کی ڈسکشن پیغمبر کی شہادت کے بعد بند کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کوئی معجزہ، یعنی یا تو آپ بتائیں کہ بھائی کوئی معجزہ رونما ہوا کہ جیسے پیغمبر دنیا سے گئے منافقین ختم ہو گئے، اڑ گئے، منافقت کو اللہ نے دنیا ختم کر دیا، کوئی یا تو آپ بتائیں کچھ ایسا ہوا ہو تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے، ہماری بھی نالج میں آ جائے کہ بھئی ایسا کچھ ہوا تھا۔ کہ قرآن میں منافقین کا جتنا شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق بس وہیں تک تھا جہاں تک پیغمبر تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد نو منافق۔ اگر تو ایسا کچھ ہے تو بتائیں، نہیں ہے تو پھر منافق دکھائیں۔ یہ مجھے آج تک ہسٹری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس چیز کو قرآن نے سب سے زیادہ اہمیت ایک امپورٹنٹ باب کے نام سے جاری رکھا، آپ پورا باب نکال دیتے ہیں اپنی ہسٹری سے، پھر آپ کے سامنے یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں، منافق کا عنوان ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب کانسیپٹس ہیں، یعنی پیغمبر کا نام لے کر پیغمبر کے اس اولاد کو قتل کرے جس کے بارے میں پیغمبر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ اچھا متفق علیہ حدیث، متفق جو احادیث متفق علیہ ہیں ان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنت میں جانا متفق علیہ ہے۔ کوئی مسلمان جناب سیدہ کے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہونے پر شک بھی اگر کرے تو اسلام کے دائرے سے خارج، اس لیے کہ وہ پھر پیغمبر کو جھٹلا رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث کہ جس کو عالم اسلام متفق طور پر مانتا ہے وہ کون سی ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سید شباب اہل الجنہ متفق علیہ، یعنی یہ وہ متواتر اور صحیح السند احادیث ہیں کہ جن کا جھٹلانا گویا پیغمبر کو جھٹلانا ہے۔ اب اس کے مقابلے پر آپ ایک مجہول حدیث لے آتے ہو، 10 12 بندے آپ نے جمع کر دیے، کہا کہ یہ سب جنت میں جائیں گے۔ اول تو حدیث مشکوک ہے، پھر اس کے اندر موجود افراد مشکوک ہیں، ایک پوری داستان ہے وہ۔ اچھا اس کو آپ اتنا بیان کرتے ہو، کیوں؟ آخر یہ بیہیویئر ایسے کیوں ہے؟ کیوں آپ تاریخ کے ساتھ
پھر جہاں کہیں پر بھی اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے کسی نے بھی کسی دشمنی میں اہل بیت کے متعلق کوئی بات جھوٹی بول دی ہے، اسی کو آپ نے سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کیا. کیوں؟ آپ کے ہاں احادیث پر ہم سے زیادہ کام ہوا ہے. تو آج تک کیا آپ اپنی احادیث میں صحیح اور غلط نہیں نکال سکے؟ مگر آپ کے ہی امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کتنی لاکھوں حدیث زبانی یاد ہے لیکن میں ڈر کے مارے نہیں لکھ رہا. کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ ہمیں بھی اب سوال کرنا ہے. کر رہے ہیں در و دیوار علی کا ماتم، آسمان جن و ملک نوح گناہ ہے پہ ہم، کیسے دل کو ملے آرام.